بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ شہزادی، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت ہی محبت کیا کرتا تھا، عشق کیا کرتا تھا، بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، اللہ کرنا ایسا ہوا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی اس دنیا فانی سے چل بسی۔ جب بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کے انتقال نے، بیوی کی جدائی نے اسے بہت زیادہ صدمہ پہنچایا۔ اب یہ شخص کافی عرصہ بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا، بیوی کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، دن رات روتا رہا، وہیں سوتا وہیں جاگتا، قبر کے اوپر لیٹ جاتا، قبرستان میں اس نے کافی عرصہ گزار دیا روتے روتے، بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ ایک دن یہ رو ہی رہا تھا، معمول کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا قبر پہ بیٹھا شخص رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، جا کر پوچھا میاں کیوں رو رہا ہے، یہ کس کی قبر ہے؟ کہا حضرت میں اپنی بیوی سے بڑا ہی پیار کیا کرتا تھا، بڑی ہی محبت کیا کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہوا، بیوی کے انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا، مجھے اتنا صدمہ پہنچایا کہ میں برداشت نہ کر پایا، میں اللہ سے موت مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں مالک مجھے جلد مار دے، میں بھی بیوی کے پاس ہی جانا چاہتا ہوں، اللہ مجھے موت ہی نہیں دیتا۔ عرصہ گزر گیا ہے مجھے بیوی کی قبر میں بیٹھ کے روتے روتے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی کیفیت دیکھی، اس کی حالت زار دیکھی، آپ نے فرمایا اچھا رو مت، میں تیری بیوی کو ایک بار پھر زندہ کر دیتا، اللہ کے حکم سے، اللہ کی دی ہوئی عطا سے میں تیری بیوی کو زندہ کر دیتا ہوں، آج کے بعد تو نے رونا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کھنڈا مبارک اس قبر پہ لگایا، قبر والے کو آواز دی، قبر والے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ ایک دم قبر پھٹی، اس کے اندر سے ایک حبشی نکلا جس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، جس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، کلمہ پڑھتا اٹھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حبشی یہ بتا تیرے منہ سے آگ کیوں نکل رہی ہے؟ کہا حضرت اسی زبان سے، اسی منہ سے میں لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا، جس زبان سے لوگوں کو گالیاں دیا کرتا تھا اسی زبان کو آگ نے لپیٹا ہوا ہے، آگ کھا رہی ہے، اور جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں اسی شرمگاہ سے میں زنا کیا کرتا تھا، لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹا کرتا تھا۔ وہ کلمہ پڑھتا پڑھتا اٹھا۔ اس شخص نے کہا حضرت یہ تو حبشی ہے، لہٰذا میری بیوی قبر ساتھ والی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب اللہ کے حکم سے اپنی قبر پہ چلے جا، ایک بار پھر سے مر جائے۔ وہ اپنی قبر پہ چلا گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پہ گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا کھنڈا مبارک لگایا، کہا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا۔ اب قبر پھٹی، ایک عورت اپنے بال جھاڑتے ہوئے قبر سے اٹھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ نہ پڑھا۔ شوہر اٹھا، کہنے لگا حضرت یہی میری بیوی، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، جس کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر چلا۔ وہ عرصہ دراز کا روتا روتا تھکا ہوا تھا، عرصہ دراز سے اس نے سکون سے نیند نہیں کی تھی، نیند کا غلبہ آیا اس کے اوپر۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا کیوں نہ ہم راستے پہ سو جاتے ہیں، تیری باہوں میں سر رکھ کے سو جاتا ہوں، ذرا سکون کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کی باہوں پہ سر رکھ کے سویا ہوا ہے، ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بڑا ہی حسین و جمیل تھا، اللہ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، گھوڑے پہ سوار کہیں جا رہا تھا۔ اس خوبصورت عورت کی نظر اس شہزادے پر پڑی، یہ خوبصورت عورت اس شہزادے پر فریفتہ ہو بیٹھی۔ شہزادے نے اسے دیکھا، اس نے شہزادے کو دیکھا، دونوں نے اشارے بات کی۔ اب اس کی بیوی نے سر اٹھا کر نیچے رکھا، اٹھ کر شہزادے کے پاس چلی گئی، کہا میری خواہش ہے میں آپ کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب اس شہزادے نے اسے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا، گھر لے گیا۔ پیچھے جب شوہر کی آنکھ کھلی، دیکھا حسین و جمیل بیوی تو ہے ہی نہیں، میری محبت کہاں گئی، میرا پیار کہاں گیا، میرا عشق کہاں گیا؟ ایک بار پھر سے وہ پریشانی کی دلدل میں پھنس گیا۔ خیر پیروں کے نشان پکڑتا پکڑتا بیوی کے پاس پہنچ گیا، دیکھا وہ ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے، کہا تو میری بیوی ہے، تو یہاں کیسے آ گئی؟
شہزادے نے کہا کون سی تیری بیوی؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ کہا نہیں یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے اس کو اشارہ کیا تو ہی اسے بتا اپنی زبان سے تو کون ہے، اس کی بیوی ہے یا میری لونڈی؟ بیوی نے کہا میں تیری کون سی بیوی ہوں، میں تو اس کی لونڈی ہوں، میں تو تجھے جانتی تک نہیں ہوں۔ تینوں کا آپس میں تکرار چل ہی رہا تھا۔ ایک بار پھر سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر اس شخص نے کہا حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا ہے، یہ میری بیوی نہیں تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو تیری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر سے پوچھ رہا ہوں کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ تو شہزادے کی لونڈی ہے؟ کہا میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ جب اس نے کہا نا نہیں میں اس کی بیوی بالکل نہیں ہوں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی مالک جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا اسی طرح سے تو اسے مٹی میں گاڑ دی۔ اللہ کے حکم سے ایک بار پھر سے وہ مر گئی۔ جب وہ مری عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو جو شخص کفر کی حالت میں مرا، جہنمی بن کر مرا، گنہگار بن کر، سیاکار بن کر مرا، اور قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا، کلمہ پڑھتا وہ اٹھایا جائے گا۔ جس نے ایسا انسان دیکھنا ہو تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے۔ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، جب اٹھا تھا کلمہ پڑھتا وہ اٹھا۔ اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے، کفر کی حالت میں کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے، تو وہ اس عورت کو دیکھو، کلمہ پڑھتی پڑھتی مری تھی، اٹھی تھی تو کفر کی حالت میں اٹھی تھی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے کندھے پہ رکھا۔ آپ فرمانے لگے کاش کہ تو نے میرے کریم رب سے عشق کیا ہوتا، اس کی جگہ میرے کریم رب سے محبت کی ہوتی۔ عرصہ دراز تک تو اس کی قبر پہ بیٹھ کے روتا رہا، جس کی قبر پہ بیٹھ کے عرصہ دراز تک روتا رہا، اپنا سکون برباد کر دیا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، بیوی کے عشق میں بیٹھ کے روتا رہا۔ کاش یہی عشق اپنے رب سے کر لیتا۔ اللہ اکبر، تجھے حسینوں کا حسین مل جاتا، حسن کا بادشاہ مل جاتا، ان جیسی عورتوں کی تجھے ضرورت ہی نہ پڑتی۔ دنیا سے یاری لگاؤ گے، دنیا بے وفا ہے، بے وفا لوگوں سے یاری مت لگانا، بے وفا لوگوں سے دوستی مت لگانا، بے وفاؤں سے یاری تمہیں ہلاک کر دے گی، تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ دوستی لگانی ہے اپنے کریم رب سے لگاؤ، یاری لگانی ہے اپنے کریم رب سے لگاؤ۔ ایک شخص روزانہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، صبح شام اللہ اللہ کیا کرتا، ساری رات اللہ اللہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا، کہنے لگا تو کیوں کرتا ہے، ساری رات مصلی میں بیٹھا رہتا ہے، یہ بتا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے کوئی جواب بھی ملا ہے یا نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا پھر اللہ اللہ کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، جا سو جا۔ اس نے ایسے ہی کیا، شیطان کی بات سن کر اس نے مصلی اٹھایا پھینک دیا، اللہ جب جواب ہی نہیں دیتے جا کے سو گیا۔ خواب میں آئے ہے کسی کہنے والے نے کہا او میرے بندے، کس نے تجھے کہا ہے کہ ہم تجھے جواب نہیں دیتے؟ او بندے جب تو ایک بار اللہ کرتا ہے نا، جب تو دوسری بار اللہ کرتا ہے وہی تو ہمارا جواب ہوتا ہے۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد تیرے اندر اتنی لذت ڈال دیتے ہیں ہم، تیرے اندر اتنا سکون ڈال دیتے، اتنا مزہ ڈال دیتے ہیں، اللہ میں اتنی چاشنی ڈال دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ کرنے کے بعد دوسری بار خود بخود تیرا جی کرتا ہے اللہ کرتا ہی جاؤں، یہی اللہ تو ہمارا جواب ہے۔